نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ انتہائی قابل احترام سامعین گرامی، اسلام نے عورت کو ایک خاص عزت سے نوازا ہے۔ یہی عورت اگر بیٹی کی روپ میں ہے تو باپ کی شفقتیں اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں، اور اگر یہ بہن کے روپ میں ہے تو بھائی کی شفقتیں الفتیں وہ اس کے لیے حاضر ہو جاتی ہیں، اور اگر یہ ماں کے روپ میں ہو تو اولاد اس کے پاؤں تلے اپنی جنت تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر بیوی کے روپ میں ہو تو ایک انتہائی مقدس رشتہ اس کو اسلام نے سمجھا ہے، اور اس کے اجمالی اور تفصیلی احکامات قرآن میں نازل فرمائے ہیں۔ تو بہرحال عورت جس روپ میں بھی آتی ہے، اسلام اس کو عزت دیتا ہے، اسلام اس کو حقوق دیتا ہے، اسلام اس کو تحفظ دیتا ہے، اسلام اس کو عزت دیتا ہے، وقار دیتا ہے، عظمت دیتا ہے، اس کے مستقل احکامات ہیں، مستقل تفصیل ہے۔ حتیٰ کہ جاہلیت کے زمانے میں اگر عورت کو وراثت سے محروم رکھا جاتا تھا تو اسلام نے وراثت کی تقسیم شروع ہی عورت سے کی، یعنی جو پیمانہ بنایا گیا، ماپ جو رکھا گیا، وہ عورت کا حصہ ہے۔ مرد کو کتنا ملے گا؟ للذکر مثل حظ الانثیین، فرمایا عورت کا دگنا دے دو، یعنی عورت کو ملنا یقینی، اس کو جو حصہ ملے گا جو تم نے دینا ہے اور دینا ہی دینا ہے، اس کا دگنا مرد کو دو۔ یہ حصوں کی تقسیم کی بالکل ابتدا ہے، پہلی تقسیم یہ بتلائی۔ تو یہ جو تقسیم شروع ہی عورت سے کی، یہ بتلانے کے لیے کہ عورت کو تو دینا ہی دینا ہے، کنفرم ہے، طے ہے، اس کو تو محروم کیا ہی نہیں جا سکتا۔ تو اسلام نے کسی اعتبار سے بھی عورت کو پیچھے نہیں چھوڑ، ہر میدان میں عورت کو آگے کیا، ہر میدان میں اس کے احکامات دی۔ لیکن ایک سمجھنے کی بات ہے کہ نظام زندگی، ایک تمدنی اور معاشرتی سسٹم کو اسلام نے تقسیم کیا۔ ایک گھر کی خاندگی کچھ مصروفیات ہوتی ہیں اور کچھ بیرون خانہ مصروفیات ہوتی ہیں اور کرنے کے کام ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اگر بچہ رات کو روئے تو اٹھتی ماں ہے، باپ کو نہیں جگایا جاتا، ماں یہ کہہ کے اپنے دیگر بچوں کو منع کر دیتی ہے کہ اس نے صبح کام پر جانا ہے، اس کو سونے دو۔ یہ کیا تھا؟ یہ ایک تمدنی ایک تقسیم ہے جو فطرت اور عقل کے عین مطابق ہے۔ عورت کے قوا وہ گھر کی کام کاج کے مطابق ہے، اور مردوں کی جو بناوٹ ہے وہ باہر کے کام کاج کے
اور یہی تقسیم حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کے مابین بھی تھی کہ حضرت فاطمہ گھر کے کام کر رہی تھیں، حضرت علی وہ باہر کے کام کر رہے تھے رضی اللہ عنہما۔ اور مرد کے اندر ایک فطرتی طور پر، پیدائشی طور پر عورت کی طرف میلان رکھا گیا۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو آدمی چھپا سکے یا جس کو ظاہر کرنے سے شرمائے، اس لیے کہ قرآن اس کو بیان کرتا ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشہوات۔ ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ زُيِّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی کچھ چیزوں کی محبت، شہوات۔ ان میں سے کیا ہے؟ من النساء، سب سے پہلے جس کا تذکرہ کیا وہ عورتوں کا تذکرہ، والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ والخیل المسومہ والانعام والحرث۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کی فطرت اور خمیر میں ڈالا ہے، ان کو پیدا ہی اس محبت پر کیا ہے کہ ان کے دلوں میں عورتوں کی محبت ہے، ان کے دلوں کے اندر سونا اور چاندی کے ڈھیروں کی محبت ہے، ان کے دلوں میں اولاد کی محبت ہے، ان کے دلوں کے اندر مال مویشی کی محبت ہے، ان کے دلوں میں نشان زدہ گھوڑوں کی محبت ہے، ان کے دلوں میں کھیتی کی محبت، ان چیزوں کی محبت ان کی فطرت میں ہے، گوند دی گئی۔ انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں پسند، عورت، خوشبو اور نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دی گئی۔ تو یہ عین فطرت ہے، اس فطرت کا بیان ہو رہا ہے جس کو اللہ کریم بھی بیان فرما رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیان فرما رہے ہیں۔ اگر یہ اسٹرانگلی موٹیویشن انسان کے اندر نہ ہوتی، یہ کمال درجے کا میلان اور طلب نہ ہوتا، تو پھر یہ تمدنی جو سسٹم ہے ہمارا، معاشرتی سسٹم، یہ جو فیملی سسٹم، یہ وجود نہ پکڑ۔ کسی کو کیا ضرورت تھی کہ وہ اپنا پیٹ پالنا مشکل ہے، وہ اپنے ساتھ ایک پورے خاندان کا پیٹ پالے اور ان کی مشقت اپنے سر پر ڈالیں؟ اور کون چاہتا ہے کہ شادی بیاہ کے جھنجھٹ میں میں پڑھوں اور اس قدر رشتے نبھاؤں؟ یہ کیوں کر رہا ہے انسان؟ اس کی اصل میں اندر میں ایک طلب ہے، اس لیے شادی ہوتے ہی کیا دعا کرواتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ایک صالح اولاد عطا فرمائے۔ یہ انسان کی پہلی طلب ہوتی ہے شادی کے بعد، یہ ہے والبنین۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان میں اولاد کی محبت رکھی۔ اگر یہ میلان نہ ہوتا، یہ طلب نہ ہوتی، تو تمدن وجود میں نہ آتا، معاشرت وجود میں نہ آتی، خاندان نہ بنتے، سسٹم نہ چلتا۔ لیکن اب اس میلان کو کسی حد میں بھی تو بند کرنا ہے۔ اگر یہ طلب پیدا کر کے، یہ موٹیویشن پیدا کر کے، یہ میلان پیدا کر کے ان کو مطلق چھوڑ دیا جائے اور حکم کوئی نہ دیا جائے، حدود اور قیود نہ باندھی جائیں، بھی جیسے بھی ہو اس طلب کو پورا کر لو، یہ تو پھر معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے، فساد پیدا ہو جائے، فساد فی الارض ہے، بے اعتمادی پیدا ہو جائے گی۔ بیوی مرد پر اعتماد نہیں کر سکتی، مرد اپنی بیوی پر نہیں اعتماد کر سکتا، گلی گلی محلے محلے دنگا فساد شروع ہو جائے گا۔ اس کے لیے اللہ کریم نے کچھ حدود اور قیود پیدا فرمائیں، لگائیں، اور کچھ احکامات نازل کیے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہاں تک جانا، یہاں تک نہیں جانا۔ لہذا اسی احکامات کے سلسلے میں سے ایک حکم پردے کا ہے۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، ایمان والے مردوں سے کہو نگاہیں جھکائیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنے سطر کے حصوں کی حفاظت کریں۔ مردوں کے لیے حکم آ گیا کہ تمہیں اجازت نہیں ہے کہ غیر محرم کو دیکھو، اور اسی کے ساتھ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، عورتوں کو بھی حکم دے دیا کہ تم بھی اپنی نگاہوں کو جھکاؤ، تم بھی اپنے جسم کو ڈھانپو، تم بھی اپنے سطر کے حصوں کی حفاظت کرو،
اور اپنی زینت کو، زیب و زینت کو ظاہر نہ کرو۔ دونوں طرف سے بیلنس کیا گیا، مردوں کو بھی حکم دیا، عورتوں کو بھی حکم دیا۔ اور بد نظری کے جو نقصانات ہیں اس کی پوری تفصیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، ایک زہر آلود تیر ہے، جہاں لگے گا اثر لائے گا، اور یہی بنیاد ہے، پہلی سیڑھی ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے لا تقربوا الزنا کے الفاظ کہے، لا تزنوا نہیں فرمایا، فرمایا کہ قریب بھی مت جاؤ۔ یہ نہیں فرمایا کہ صرف یہ عمل نہ کرو، فرمایا اس کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی اس کے قریب کے جتنے بھی ذرائع اور واسطے ہیں ان سب کو ختم کرو۔ کیا خیال ہے اگر کسی خاص سڑک کے بارے میں کہہ دیا جائے کہ یہاں سے وزیر اعظم نے گزرنا ہے، اس سڑک کے قریب بھی کوئی نہ آئے، تو اس سڑک کی طرف آنے والی جتنے بھی روڈ ہوں گے وہ سب بند کر دیے جائیں گے؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا، اس کی طرف آنے والے، کیونکہ آنے والے اگر ادھر آئیں گے تو لازمی پھر وہ کوشش کریں گے اور ضد کریں گے کہ ہمیں اس روڈ پر جانے دو، تو اس کی طرف آنے والے سارے راستے بند کر دیے جائیں گے، کیونکہ آرڈر یہ ہے کہ اس روڈ کے قریب بھی کوئی نہ۔ باؤنڈری دیکھتے ہیں نا آپ، یہ جو ٹی ایف ہمارے قریب ہے تو کہاں تک دیوار بنائی ہے، جہاز کو یہاں تھوڑی کھڑے ہیں اس دیوار کے پاس، وہ تو پتہ نہیں کدھر کھڑے ہیں، یا جو بھی خاص چیزیں ہیں وہ ادھر تھوڑی ہیں، وہ بہت دور تک باؤنڈری بنا دی جاتی ہے کہ قریب بھی نہ آئیں۔ قریب بھی نہ آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، تو قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ اس عمل کے قریب بھی مت جاؤ۔ قریب جانے کے جتنے بھی ذرائع، جتنی بھی سڑکیں، جتنی بھی شاہراہیں اور جتنی بھی پتلی گلیاں ہیں سب کی بندش کر دی گئی۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ بھی بدکاری کر رہی ہے، وہ آنکھ نے غلط دیکھا ہے، غلط جذبے سے بس لکھ لیا گیا اس نے یہ کام کیا، کان نے سنا اس کے بھی عمل لکھ دیا گیا، زبان نے بولا وہ لکھ دیا گیا۔ فرمایا یہ سطر کا حصہ تو تصدیق اور تکذیب کر رہا ہے، کوئی وہاں تک پہنچ پائے گا تو آگے جو شرعی حدود ہیں وہ اس کے اوپر لاگو ہو جائیں گی، اس سے وہاں تک نہیں جاتا تو وہ جو شرعی خاص حدود ہیں وہ اس پر لاگو نہیں ہوں گی، لیکن اس کے آنکھ، کان اور زبان کے اوپر اس عمل قبیح والا حکم لگ چکا، انہوں نے کر لیا۔ یہ ہے اس کی راہیں مسدود کر دینا، اس کی ذرائع اور اسباب اور واسطے ان سب کو ختم کر دیں۔ تو دیکھیں عورتوں کو پردے کا حکم اگر الگ دے دیا، مردوں کو پردے کا حکم الگ دے دیا، اور جو بھی ذرائع اور اسباب تھے ان کے اس عمل قبیح تک پہنچنے کے ان واسطوں کو بھی حرام کر دیا۔ یہ ہے موٹیویشن اندر پیدا ہے، میلان موجود ہے، لیکن حدود بیان کی جا رہی، قیودات لگائی جا رہی تاکہ ایک معاشرتی نظام، ایک فیملی سسٹم بھی وجود میں آئے، لیکن اس میں فساد بھی نہ آئے۔ یہ ہے اسلام کی خوبصورتی اور حسن، یہ ہے دین فطرت، انسان کی ساری ضرورتوں کا خیال کیا گیا لیکن کچھ حدود کے اندر۔ آگے دیکھیں کہ یہی پردے کے احکامات میں سے اس آیت مبارکہ سے تو چہرے کے بارے میں نہیں پتہ چلتا، الا ما ظہر منہا کے حکم استثناء ہے، لیکن ایک دوسری آیت یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے ہمارے نبی آپ ایمان والی عورتوں کو اور اپنی ازواج کو یہ فرما دیں کہ وہ اپنی جلباب کا پلو اپنے چہرے کے اوپر لٹکا لے۔ جلباب بڑی چادر کو کہتے ہیں جس سے پورا جسم کور ہو جائے، پورا جسم لپیٹ لیا جائے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت، وہ فرمانے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جب باہر نکلتی ہوں تو بڑی چادر سے اپنے پورے جسم کو ڈھانپ لیتی ہوں تو اس چادر کا کچھ حصہ بعض مربع وہ نیچے لگ رہا ہوتا ہے زمین کو، تو اس میں خدشہ ہوتا ہے کہ کوئی ناپاک جگہ سے گزروں تو وہ کپڑا ناپاک ہو جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنے کپڑے کو اٹھا لو، اتنا اونچا رکھو کہ زمین پہ نہ لگے، فرمایا لگنے دو نیچے، اس ناپاک جگہ سے اگر وہ ناپاک ہو بھی گیا تو دوسری پاک جگہ سے رگڑ کھا کے وہ پاک بھی ہو جائے گا، لیکن تم نے اٹھانا نہیں ہے اس کو۔
سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک پردے کا حکم ہے عورت کا۔ بعض کسی کے ذہن میں اشکال پیدا ہو کہ یہ باتیں تو عورتوں سے کرنی چاہیے، یہ باتیں مردوں سے کرنی چاہیے۔ عورتوں کا پردہ مردوں کے ذمہ، عورتیں مردوں کے تابع۔ الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو اللہ تعالیٰ نے فوقیت دیا عورتوں پر۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ جی مجھے فوقیت نہیں ہے یا میں تھلے لگا ہوا ہوں، تو وہ پھر مرد نہیں ہے۔ مردوں کو فوقیت ہے، مرد حاکم ہیں اپنے گھر پر، مردوں کی ذمہ داری ہے۔ وہ کیسے ایک شعر ہے بڑا اکبر الہ آبادی کا، کہ عورتوں سے پوچھا کہ تمہارے پردے کا کیا بنا، تو انہوں نے کہا مردوں کی عقل پہ پڑ گئے، وہ ادھر پڑا ہوا ہے اس لیے ہم پر نہیں، اگر وہاں سے اتر گیا تو پھر ہم پر بھی آ جائے گا۔ یہ سارا قصور مردوں کا، ساری ذمہ داری مردوں پر آتی۔ تو بہرحال یہ پردے کے احکامات، یعنی سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم کو چھپانے کا حکم دیا۔ جلباب کہتے ہیں بڑی چادر۔ یہ جو برقع ہے یہ اصل میں اسی کی بدلی ہوئی ایک شکل ہے، کیونکہ جلباب جب پوری چادر کو لپیٹیں گے، آپ نے بھی سردیوں میں چادر لی ہوگی، تو خام خواہ ایک ہاتھ مشغول ہو جاتا ہے اس کو قابو کرنے کے لیے۔ تو جب یہ اس چیز کی ضرورت پیش آئی کہ دونوں ہاتھ فارغ رہیں، تو اسی جلباب نے اپنی شکل بدل کر برقعے کی شکل اختیار کر لی۔ تو برقعے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عورت کے دونوں ہاتھ فارغ ہو جاتے ہیں کام کاج کے لیے یا کچھ ساز و سامان اٹھانے کے لیے، تو یہ بھی اسی حکم میں آ جائے۔ تو فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی جلباب، اپنی بڑی چادر کا ایک پلو وہ اپنے چہرے پر لٹکائیں، جس کو گھونگھٹ نکالنا اردو میں کہتے ہیں، گھونگھٹ نکالنا۔ لیکن پردہ اس کے لیے چاہے جلباب استعمال کی جائے، چاہے اس کے لیے برقعے کو استعمال کیا جائے، وہ برقع اور جلباب بھی ایسی نہ ہو، وہ برقع ایسا نہ ہو، اس قدر منقش نہ ہو، اس قدر اس کے اوپر ستارے نہ لگے ہوئے ہوں، موتی نہ لگے ہوئے ہوں، کہ وہ برقع ہی لوگوں کی توجہ کا سبب اور ذریعہ بن رہا ہو۔ اس لیے کہ پردہ کروانے کا مقصد تو یہ تھا کہ مردوں کی نگاہوں سے بچے، اور اس کا پردہ ہی وہ لوگوں کو متوجہ کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے، تو پھر مقصود تو حاصل نہ ہوا۔ تو پردہ بھی ایسا ہو، چادر ایسی ہو، برقع ایسا ہو کہ وہ سادہ ہو، وہ ساتر ہو۔ ستر مقصود ہے، چھپانا مقصود ہے، لوگوں کو متوجہ کرنا مقصود نہیں ہے۔ اور اتنا موٹا بھی ہو کہ وہ ساتر ہو۔ آج کل تو ایک رواج نکل گیا، گرمی ویسے آ گئی، اب تو عورتوں میں ایک وبا پائی جاتی ہے، باریک کپڑا۔ جیسے وہ ایک عورت دیکھ رہی تھی نا کپڑے والے کے پاس، نہیں بھائی یہ نہیں، اور اچھا سا دکھاؤ۔ تو اس نے تنگ آ کر کہا بی بی اس سے بھی سب کچھ نظر آ جائے گا، یہی لے لو جو تم کہہ رہی ہو نا، اس سے اچھا دکھاؤ۔ میں سمجھتا ہوں اس سے اچھا کیا مطلب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 گروہ ایسے ہیں جو جہنمی ہیں، 2 گروہ ایسے ہیں جو جہنمی ہیں، میں نے دیکھے نہیں ہیں اب تک۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے دیکھے نہیں ہیں، لیکن وہ جب بھی ہوں گے وہ جہنمی ہوں گے۔ ان کی علامتیں کیا ہیں؟ فرمایا پہلا گروہ تو وہ ہوگا کہ جن کے ہاتھ میں گائے کی دم جیسا کوڑا ہوگا جس سے لوگوں کو ماریں گے۔ خیر یہ حصہ تو ہمارا آج کو عنوان نہیں ہے۔ دوسرا گروہ وہ عورتیں ہیں جو کاسیات ہوں گی، عاریات ہوں گی، لباس پہنی ہوئی ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی، کاشفات ہوں گی، اس لیے کہ ان کا لباس ان کے جسم کے لیے ساتر نہیں ہوگا، جسم جھلکتا ہوگا، جسم کا کلر اس سے نظر آتا ہوگا۔ اور فرمایا مائلات ممیلات، وہ بھی غیر مردوں کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی اور ان کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں۔ اور فرمایا کہ ان کے سروں پر تم دیکھو گے بختی اونٹ کے کوہان کی طرح انہوں نے بالوں کا جوڑا بنایا ہوا۔ ان کا ان دونوں گروہوں کا جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائیں گے، حالانکہ جنت کی خوشبو تو اتنے فاصلے سے
سونگھی جا سکے گی، یعنی ہزاروں دنوں کے فاصلے سے جنت کی خوشبو آئے گی، یہ اس کو سونگھ بھی نہیں پائیں گے، داخلہ تو درکنار۔ تو کیا خیال ہے آج کل ایسا نہیں؟ کہہ دیں آپ کہ آج کل ایسا نہیں، آج کل بالکل ایسا ہے۔ اور یہ بات ہم اچھے سے یاد رکھیں اور اپنے اہل خانہ کو، یا جو بھی اہل خانہ نہ بھی ہوں، اللہ کرے نہ ہوں، ہمارے اہل خانہ ایسے نہ ہوں، جو بھی رشتہ داروں میں ہوں، ان کو یہ بات سمجھائیں کہ اس کی پابندی کرنی پڑے گی، یہ ماننا پڑے گا، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ لباس پر پیسے خرچ کر رہی ہو، ٹھیک ہے میں دیتا ہوں، جوتے پر خرچ کر رہی ہو میں دیتا ہوں، اور دیگر اخراجات ہو رہے ہیں میں کر رہا ہوں، لیکن کسی قاعدے کے تحت، کسی اصول کے تحت۔ یاد رکھیں جو پیسہ ہم کماتے ہیں وہ ہمارا نہیں ہوتا، وہ رب کی دی ہوئی امانت ہوتی ہے، اس کے بارے میں پوچھ ہے۔ جیسے کہ سابقہ جمعے پر میں نے گفتگو کی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ارشاد ذکر کیا تھا کہ جب تک 4 باتوں کا جواب نہ دے لے اس کے پاؤں ہل نہیں سکتے، میدان محشر سے آگے نہیں بڑھ سکتے، اٹھ ہی نہیں سکیں گے، زمین پکڑ لے گی۔ بتاؤ ان 4 باتوں کا سوال کا جواب۔ ان میں سے ایک یہ ہے، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، بتاؤ کہاں لگایا۔ میری مرضی میرا مال، یہ کیا بات ہے؟ تمہارا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، نہ جسم ہمارا، نہ جان ہماری، نہ وقت ہمارا، نہ مال ہمارا، نہ بیوی بچے ہمارے، یہ سب اللہ کی امانت، ہماری ملکیت مجازی ہے، حقیقی نہیں ہے۔ مکان ہمارے نام ہے، کاغذی کارروائی ہے، اللہ کیا ہے؟ زمینیں ہمارے نام ہے، الاٹ ہیں، وہ اللہ کی ہیں، ہم تو امین ہیں اس میں، ہمیں تو دیا گیا ہے یہ مال کہ دیکھتے ہیں ہم تم کرتے کیا ہو، کل ہمیں یہ نہ کہو ہمیں اللہ دیا ہی کچھ نہیں تھا، ہم کرتے کیا، لو ہم نے دے دیا، اب ہم دیکھ رہے ہیں تم کیا کر رہے۔ تو یہ شرط لگا لیں، بالکل پیسے دوں گا، لیکن شرط ہے، ان شرطوں کے ساتھ ہوگا لباس، اس سے ہٹ کر نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ ایسے عورتیں تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائیں گی۔ اور کیا خیال ہے جن کے اوپر ذمہ داری ہے وہ بچ پائیں گے؟ پھر کل قیامت کے دن کی پوچھ سے وہ لوگ بچ پائیں گے جن کے اوپر ذمہ داری تھی، جن کے کندھوں پر مسئولیت تھی۔ الرجال قوامون علی النساء، عورتوں کی ذمہ داری مردوں پر ڈالی گئی، تو جن سے پوچھ ہے عورتیں تو جہنم میں جائیں، اور جن کی ذمہ داری تھی ان کو صحیح رخ پر رکھنا وہ جنت میں چلے جائیں۔ مردوں سے بھی پوچھا جائے۔ خوشبو حرام کر دی گئی، عورتوں کے لیے خوشبو لگانا حرام، حدیث کہتی ہے۔ عورتوں کے لیے بجنے والا زیور پہننا حرام، حدیث کہتی ہے۔ عورتوں کے لیے نرم انداز میں ایسے سٹائل کے اندر بات کرنا کہ جن کی دلوں کے اندر بیماری ہے وہ متوجہ ہو جائیں، قرآن کہتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا، تم نے صحیح بات کرنی ہے اگر تمہیں بات کرنی پڑ جائے، اور پردے کے اندر رہ کر بات کرنی ہے، جیسے ازواج مطہرات نے حضرات صحابہ کرام کو دین سکھایا، دین کا علم دیا، پردے کے اندر رہ۔ کچھ حدود ہیں، کچھ قیود ہیں، میں نے شروع میں بتلا دیا کہ اس کی وجوہ کیا تھی۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ مرد کے دل میں ہم نے عورتوں کی محبت رکھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ رکھی، یہ انسان کے دل میں میلان ہے، اگر یہ نہیں ہوگا تو خاندان وجود میں نہیں آئیں گے، لیکن ان کو حدود اور قیود کے اندر بند کیا، یہاں تک رہنا، اس سے آگے نہیں جانا۔ لہذا اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں، صرف کمانا ہماری ذمہ داری نہیں، گھر چلانا، کچن کی ضرورتیں پوری کر دینا، بجلی کا بل، گیس کا بل دے دینا، صرف یہی ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ عورتوں کو رخ پر رکھنا، بچوں کو صحیح رخ پر رکھنا، یہ بھی ہم آپ کی ذمہ داری ہے، اور دنیا سے بڑھ کر یہ بھی ایک ذمہ داری، دنیاوی ضرورتوں سے بڑھ کر یہ ذمہ داری ہے کہ دین ان کے اندر پیدا ہو اور اللہ کے یہ حقیقی بندے بنے، فرما بردار بندے بنے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل خود بھی پریشانی کا سامنا ہو اور ہمارے لیے بھی مصیبت کا ذریعہ بنے۔ اس لیے یہ اس آیت مبارکہ کو ہم اپنے دلوں پر لکھ لیں، قُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، عورتوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ حتیٰ کہ جب ایک موقع ہوا ایسا کہ جب ایک نابینا صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان سے پردہ کر لو، تو ازواج مطہرات نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو نابینا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم تو نہیں ہو، یعنی عورتوں کا
شہوت کے جذبے سے غیر محرم کو دیکھنا بھی حرام، جیسے مردوں کا دیکھنا حرام، عورتوں کا دیکھنا بھی حرام۔ البتہ اگر شہوت نہ ہو، ضرورت کے درجے میں دیکھنا جائز ہے، لیکن مردوں کے لیے یہ جو ہے نارمل حالت میں بھی دیکھنا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کا ہم لوگ خیال رکھیں۔ تو بہرحال لباس وہ برقع ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر خود ہی میلان ہو، اور لباس موٹا بھی ہو، اور لباس کھلا اور ڈھیلا ہو۔ جسم کے لیے ساتر تب بنے گا جب ڈھیلا ہوگا، اگر وہ تنگ ہوگا تو وہ ساتر نہیں بنے گا، وہ تو اور زیادہ اس کے اندر موٹیویشن ہوگی متوجہ کرنے کی۔ تو ان شرائط کو ہم مرد بھی پورا کریں اپنے لباس میں، اور گھر کی خواتین کے اندر بھی ان چیزوں کو لانے کی کوشش کریں اور اس کو اپنی ذمہ داری سمجھیں۔ جب ہم ان حدود اور قیود کا خیال کریں گے تو تب جا کر معاشرے میں سدھار آئے گا، تب جا کر معاشرے میں بہتری آئے گی اور دین پروان چڑھے گا۔ اللہ اس کے رسول کا تعارف گھر والوں کو کروائیں، اور گھر کے اندر کوئی تعلیم کا، گھر کے اندر کوئی تبلیغ کا، گھر کے اندر کوئی درس کا سسٹم بنائیں، ان کو دین بھی دیں جیسے ہم دنیا دیتے ہیں، ان کی اس ضرورت کا بھی خیال کریں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح کامل سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا